السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک بار پھر سے استقبال ہے آپ کا زیڈ کے ڈیجیٹل اسکول میں۔ آج ہم دیکھیں گے جماعت 8ویں مضمون تاریخ سبق نمبر 2 یورپ اور بھارت۔ اس سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجئے۔ ڈیجیٹل اسکول اینڈرائڈ ایپ کو پلے اسٹور میں سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے، ایپ بالکل فری ہے۔ اس ایپ کے اندر آپ کو سبھی مضامین کے ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گے۔ جدید دور میں یورپ میں ہونے والی تبدیلیوں کے اثرات بھارت پر مرتب ہو رہے تھے۔ اس وجہ سے جدید بھارت کی تاریخ کے عہد کا مطالعہ کرتے وقت اس وقت کے یورپ میں وقوع پذیر واقعات کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز طلباء و طالبات، ہم یہاں پر معلومات حاصل کریں گے نشاط الثانیہ کا دور۔ تو جانتے ہیں کہ نشاط الثانیہ کسے کہا جاتا ہے؟ یورپ کی تاریخ میں عہد وسطیٰ کے آخری مرحلے یعنی 13ویں صدی سے 16ویں صدی میں احیاء علوم، مذہبی اصلاح کی تحریک اور جغرافیائی دریافتوں جیسے واقعات کی وجہ سے جدید دور کی بنیاد پڑی۔ اسی بنا پر اس دور کو نشاط الثانیہ کا دور کہتے ہیں۔ اسے نیا دور بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پیارے بچوں، اس دور کے اندر نئی دریافتیں وجود میں آئی ہوئی تھی۔ نشاط الثانیہ کے دور میں یورپ میں فنون لطیفہ، فن تعمیر، فلسفہ وغیرہ کے شعبوں میں یونانی اور رومی روایت نے دوبارہ زندگی پائی تھی۔ اس سے ہماجت ترقی کو تحریک ملی تھی۔ نشاط الثانیہ کے دور میں انسان دوستی کو فروغ حاصل ہوا تھا۔ اب پیارے بچوں، آپ کے سامنے جو تصویر ہے، یہ تصویر ہے لیونارڈو دا ونچی کی۔ اسے نشاط الثانیہ کے دور کی 8 پہلو شخصیت مانا جاتا ہے۔ وہ سنگ تراشی، فن تعمیر، ریاضی، انجینئرنگ، موسیقی، فلکیات جیسے مختلف علوم میں ماہر تھے، لیکن انہیں مصور کی حیثیت سے عالمی شہرت حاصل ہوئی تھی۔ ان کی مونالیزا اور دا لاسٹ سپر نامی پینٹنگ لافانی ہے۔ تو آپ کے سامنے جو شخصیت ہے پیارے بچوں، اسے 8 پہلو شخصیت کہا جاتا ہے۔ یہ کئی فن کے اندر ماہر تھے۔ نشاط الثانیہ کی تحریک نے انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو متاثر کیا۔ ہمیں علم، سائنس اور مختلف فنون کے شعبوں میں اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ اب پیارے بچوں، جانتے ہیں کہ اس دور میں جغرافیائی دریافتیں کون کون سی ہوئی تھی۔ سن 1453 میں عثمانی ترکوں نے مشرقی رومی سامراجیت کا دارالخلافہ قسطنطنیہ نے استنبول کو فتح کر لیا تھا۔ استنبول کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا۔ اس شہر سے ایشیا اور یورپ کو ملانے والا خشکی کا تجارتی راستہ گزرتا تھا۔ ترکوں نے اس راستے کو بند کر دیا تو یورپی ممالک کے لیے ایشیا کی طرف جانے کے لیے نئے راستے تلاش کرنا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ پیارے بچوں اس زمانے میں تجارت کے لیے راستے ہونا بہت ہی ضروری تھے اور قسطنطنیہ سے جو راستہ نکلتا تھا اسے بند کیا گیا تھا۔ اسی لیے جغرافیائی دریافتوں کا نیا سلسلہ جو شروع ہوا تھا اور نئے علاقوں کا، نئے ملکوں کا یہاں پر دریافت ہونے لگا۔ نشاط الثانیہ کے دور میں ہی ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے یورپ کی عہد وسطیٰ سے عہد جدید کی طرف پیش رفت شروع ہوئی۔ پیارے بچوں، زمانے کے 3 دور تھے: زمانے قدیم، عہد وسطیٰ اور عہد جدید۔ اب ہم تعلیم جو حاصل کر رہے تھے عہد وسطیٰ، اب عہد وسطیٰ سے آہستہ آہستہ ہم جدید کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس سبق کے اندر ہم جو معلومات حاصل کریں گے عہد جدید کے بارے میں۔ اسی زمانے میں یورپ میں فکری ایک انقلاب آیا۔ سماج قدیم جہالت اور توہم پرستی کے دائرے سے باہر نکلنے لگا۔ مروجہ رسم و رواج، روایات اور وقوع پذیر ہونے والی تنقیدیں یہ تمام ختم ہونے لگے۔ ان ساری تبدیلیوں کو فکری انقلاب کہا جاتا ہے اور فکری انقلاب میں بہت سارے رہنماؤں نے ایک اہم کردار نبھایا تھا۔ فکری انقلاب سے یورپ میں سائنس کے شعبوں میں تحقیقی عمل کو فروغ حاصل ہوا تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے سامنے ایک اہم موضوع ہے نوآبادیات۔ اسے اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کیونکہ تاریخ کا نوآبادیات سے بہت ہی گہرا رشتہ ہے اور انگریز جو ہندوستان میں قابض ہوئے تھے اس کا بھی تعلق نوآبادیات سے ہی ہے۔ تو کیا ہے یہ نوآبادیات؟ ہم جانتے ہیں، کسی ایک ملک کے کچھ لوگوں کا دوسرے زمینی علاقے کے کسی مخصوص حصے پر بستی بسانا نوآبادیات قائم کرنا کہلاتا ہے۔
معاشی اور فوجی نقطہ نظر سے طاقتور ملک کا اپنی طاقت کے بل پر کسی زمینی علاقے پر قبضہ کرنا اور اس جگہ اپنا سیاسی تسلط قائم کرنا نوآبادیات کہلاتا ہے۔ یورپی ملکوں کے اسی نوآبادیاتی رجحان سے سامراجیت وجود میں آئی تھی۔ تو نوآبادیات یعنی نئے علاقے پر بستی قائم کرنا، نئے علاقوں کو فتح کرنا اور اس پر اپنا قبضہ کرنا، اسے کہا جاتا ہے نوآبادیات۔ اور نوآبادیات اور سامراجیات یہ دونوں ایک ہی سکے کے پہلوؤں کے رخ ہیں۔ جانتے ہیں یہاں پر سامراجیت یعنی کیا؟ ترقی یافتہ ملک کے غیر ترقی یافتہ ملک پر اپنا تسلط قائم کرنا اور کئی نوآبادیات قائم کرنے کو ہی سامراجیت کہتے ہیں، یعنی وہاں پر ایک طرح سے حکومت قائم کرنا۔ براعظم ایشیا اور افریقہ کے کئی ممالک یورپی ملکوں کی اسی سامراجی خواہشات کی بھیٹ چڑھ گئے تھے، اور یہاں پر انگریزوں نے، یورپی ممالک نے بہت سارے ظلم ڈھائے تھے۔ اب آپ کے سامنے جو شخصیت ہے یہ ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ۔ یہ سکھ کے حکمراں تھے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں صوبے پنجاب میں رنجیت سنگھ کی حکومت تھی۔ رنجیت سنگھ کے انتقال کے بعد ان کا نابالغ بیٹا دلیپ سنگھ تخت نشین ہوا۔ جب تک رنجیت سنگھ زندہ تھے تب تک انگریز ان سے کافی ڈرتے تھے۔ دلیپ سنگھ کی ماں کا نام رانی جندن حکومت کا کاروبار سنبھالنے لگی تھی، لیکن سرداروں پر اپنی گرفت قائم نہ رکھ سکی۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے چند سکھ سرداروں کو ورگلایا۔ سکھوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ انگریز پنجاب پر حملہ کرنے والے ہیں، اس لیے سکھوں نے خود ہی انگریزوں پر حملہ کر دیا، اور سکھوں اور انگریزوں کی اس پہلی جنگ میں سکھوں کو کافی زبردست شکست ہوئی۔ انگریزوں نے دلیپ سنگھ کو گدی پر برقرار رکھا۔ آزادی کے متوالے بعض سکھوں کو پنجاب پر انگریزوں کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ منظور نہ تھا۔ ملتان کے افسر مول راج نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ ہزاروں سکھ فوجی انگریزوں کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئے۔ اس دوسری جنگ میں بھی شکست ہو گئی تھی یہاں پر سکھوں کو۔ سن 1849 میں انگریزوں نے صوبے پنجاب کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے سامنے جو عظیم شخصیت ہے اسے کہا جاتا ہے شیر میسور۔ شیر میسور شہید ٹیپو سلطان۔ تو آئیے جانتے ہیں ان کے تاریخ کے بارے میں۔ میسور ریاست کے حیدر علی نے حملہ کر کے ریاست کا کاروبار اپنے قبضے میں کر لیا۔ حیدر علی کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ٹیپو سلطان میسور کے تخت پر بیٹھے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ جاری رکھی۔ آخرکار 1799 میں سرینگا پٹنم کی لڑائی میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تھے، اور ریاست میسور انگریزوں کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجئے اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔